اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پتھر کی گائے دودھ دینے لگی۔ کرامت حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب سیاحت کے دوران بغداد میں پہنچے تو بغداد میں دریا کے کنارے 7 آتش پرست تھے جو طرح طرح کی شوبدہ بازیاں دکھا کر اپنا گرویدہ بناتے تھے۔ لوگ ان کے شوبدوں کے سبب انہیں روحانیت کے عرفہ و اعلیٰ درجہ پر سمجھتے تھے۔ دریا کے کنارے میں ان آتش پرستوں نے ایک بڑے سے دائرے میں آگ روشن کی ہوئی تھی جو کبھی نہ بجھتی تھی بلکہ مسلسل بھڑکتی رہتی تھی۔ اہل بغداد ان آتش پرستوں کی سرگرمیوں سے فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ضعیف الاعتقاد لوگ ان کے جال میں پھنس کر ان کے باطل دین کو اختیار نہ کر لیں اور گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے اس خدشے کا اظہار کیا۔ چنانچہ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان آتش پرستوں کی طرف تشریف لے گئے۔ ان آتش پرستوں کو سمجھایا کہ جس آگ کو تم خدا سمجھ کر اس کی پوجا کر رہے ہو، یہ آگ خدا نہیں بلکہ خدا کی بنائی ہوئی ایک ادنا مخلوق ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ آگ اپنے پجاریوں کو نہیں جلاتی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، جو اس کی زد میں آئے گا اسے جلا ڈالے گی۔ ہاں، اگر اللہ وحدہ لا شریک چاہے تو یہ آگ بے اثر ہو جائے گی۔ آتش پرست حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بولے، اچھا اگر واقعی تم سچے ہو اور تمہارا خدا اس آگ کا خالق ہے تو پھر تم اس آگ سے گزر کر دکھاؤ اور اپنے خدا سے کہو کہ تمہیں آگ سے صحیح سلامت گزار دے، تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ تم اپنے دعوت توحید میں کس قدر سچے ہو۔ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر اپنے خادم کو حکم فرمایا کہ یہ لو میرے جوتے اور انہیں اس بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ خادم نے حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ کے نالین مبارک اٹھائے اور بھڑکتی آگ میں ڈال دیے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ دیکھ کر آتش پرستوں اور وہاں موجود لوگوں پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ آگ تسلسل سے بھڑک رہی تھی، مگر حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے اس بھڑکتی آگ میں اسی طرح صحیح سلامت تھے جیسے آگ کی بجائے خالی زمین پر رکھے ہوں۔ پھر حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ تم آگ میں جا کر میرے جوتے نکال لاؤ۔ خادم بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں داخل ہوا اور حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نالین آگ میں سے نکال لایا۔ نہ نالین پر آگ کا کچھ اثر ہوا نہ اس خادم پر۔ یہ دیکھ کر وہ آتش پرست حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے جان لیا کہ جس آگ کو وہ آج تک پوجتے رہے وہ تو اپنے خالق حقیقی کی ایک ادنا مخلوق ہے۔ چنانچہ وہ مخلوق کی پرستش چھوڑ کر ایک معبود حقیقی اللہ عز و جل پر ایمان لے آئے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیاحت کرتے ہوئے ایک گاؤں کے قریب سے گزرے۔ آپ کے ساتھ مریدین کی خاصی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ گاؤں کے باہر ایک چبوترے پر ایک سفید رنگ کی پتھر کی گائے کی مورتی تھی جس کو ہندو دل و جان سے پوجتے تھے۔ پاس کے درختوں کی گھنی چھاؤں تھی۔ آپ ہمراہ مریدین سستانے کی غرض سے ان درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ مریدین کو پیاس لگی تو انہوں نے دیکھا کہ ہندو مرد اور ہندو عورتیں گائے پر پانی کے کٹورے پھینک کر اس کو صاف کر رہے ہیں۔ مریدین
ان کے پاس گئے اور تھوڑا پانی طلب کیا، جس پر وہ ہندو پجاری مرد و زن ناراض ہو گئے اور کہنے لگے دیکھتے نہیں ہو کہ ہم دیوی گاؤ ماتا کو اشنان کرا رہے ہیں؟ مریدین نے کہا جو پانی بچ گیا ہے وہ ہم انسانوں کو عنایت کر دو۔ اتنے میں ان کا بڑا پجاری بھی وہاں آ گیا، معاملہ بگڑتا گیا۔ اس نے کہا تم لوگ کون ہو اور یہ تمہارے ساتھ درویش کون ہے؟ آپ کے مریدین نے سلطان الہند ولی الہند بادشاہ ہند کا تعارف کروایا، جس پر وہ پجاری بھڑک اٹھا اور بولا یہ مسلے لوگ بناوٹی اور دکھلاوے کے پیر ہوتے ہیں، جس پر تمام ہندو پجاری اور پجار نے کھل کھلا کر ہنس دی۔ سرکار ہند نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہاری گاؤں ماتا سے دودھ لے لیتے ہیں۔ اس پر مجمع میں ہنسی کے فوارے چھوٹ پڑے، کہنے لگے بھلا یہ پتھر کی گائے بھی کبھی دودھ دے سکتی ہے؟ فرمایا کہ گھروں سے برتن لے آؤ۔ تنزن بولے برتن ہیں جناب، دودھ تو دو، ہم بھی دیکھیں کہ گارے اور مٹی کی بنی یہ گائے دودھ کیسے دیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب یہ گارا مٹی ہے تو اس کو پوجتے کیوں ہو، اسے مانگتے کیوں ہو، اسے خدا کیوں مانتے ہو؟ یہ فرما کر آپ اٹھے، بسم اللہ شریف پڑھ کر اس پتھر کے مجسمہ کی گائے کے تھنوں کو ہاتھ جو لگایا اور نعرہ تکبیر بلند کیا تو پتھر کی گائے سے دودھ جاری ہو گیا۔ مریدان باصفا نے دودھ پیا، ہندوؤں کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ جیسے ہی آپ نے اس کے تھنوں سے ہاتھ ہٹایا وہ پھر سے پتھر کے بن گئے۔ یہ دیکھ کر ہندو قدموں میں گر گئے، معافی کے خواستگار ہوئے اور ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ اس واقعہ میں راوی بیان کرتا ہے کہ 85 کے قریب ہندو مرد و زن اسلام لائے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔